أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دینی بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ جس کا حق حقیقت میں ہے، اللہ نے لازم کیا ہے اور عقل سلیم جس کا تقاضا کرتی ہے، وہ ذات گرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا کر سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا اور آخری پیغام لے کر آنے والا اور قرآن و حدیث کو بندوں تک پہنچانے والا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت، اس کی عبادت اور اس سے دعا و فریاد کے طریقے بتلا کر ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. نبی اس دنیا میں ہزاروں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ ہم بڑے ہی ناکارہ، بیکار اور معمولی انسان ہیں، ہمارے نصیب میں ایک ایسے نبی کی نبوت رکھی، ایسے نبی کی امت میں شامل ہونا اللہ رب العزت نے مقدر کیا کہ جس نبی کی امت میں ہونے پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے تمنائیں کیں، آرزوئیں کیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان فرمایا. اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم، اس کی عنایت اور اس کی نوازش یہ ہے: اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے، مومنوں ہی میں سے، انسانوں میں سے ایک ذات گرامی کو ہم نے نبی و رسول بنا کر بھیجا.
یتلو علیہم آیاتہ، جو ذات گرامی اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مومنوں کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور مومنوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں میں جتنی طرح کی گندگیاں پائی جاتی ہوں، چاہے وہ شرک کی ہوں، چاہے وہ کفر کی ہوں، چاہے وہ دنیا کی محبت کی ہوں، غیر اللہ کی محبت کی ہوں، چاہے وہ زندگی کی محبت کی ہوں، یا کسی اور طرح کی کوئی اور غلاظت پائی جاتی ہو، نبی محترم اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے ان تمام گندگیوں کو صاف کر کے ہمارے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کی معرفت حقیقی معنی میں ہمارے دل کو حاصل ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے لوگ سراسر گمراہی، ضلالت اور اندھکار میں بھٹک رہے تھے۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ہمارے اوپر جو اس کے احسانات ہیں ان میں سے کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے احسان کتنے ہیں ہمارے اوپر، اگر ہم ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی زندگی کی اللہ کے احسانوں کو شمار کرنے، ان کو بیان کرنے میں لگے رہیں اور ہماری عمر ختم ہو جائے، پھر بھی ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، چہ جائے کہ اس کے احسانات کا ہم بدلہ چکا سکیں۔ موٹے طور پر اگر آپ سمجھیں تو ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہونٹ، ہمارا دماغ اور ہمارے اندر کی یہ مشینری جس کو ہم معدہ کہتے ہیں، جو ہر اس چیز کو جو ہم کھاتے ہیں پچا کر، اور ہمارے جسم کو ہر وہ چیز، جسم کے جس حصے کو جو چیز درکار ہے وہ اس کو بانٹ دیتی ہے اور سارے جسم کو پہنچا دیتی ہے۔ صرف اتنی سی باتوں پر اگر ہم غور کر لیں، آپ تصور کیجئے ایک آدمی کا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ کیسا لگے گا اور وہ کیا کر سکے گا اپنی زندگی میں؟ کیا وہ اپنی زندگی گزار سکے گا؟ آپ تصور کیجئے ایسے آدمی کا جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ اس کی زندگی سراپا ایک مصیبت بن جائے گی، اس کے لیے بھی اور اس کے تیمارداروں اور اس کے رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اور اگر آدمی کی دونوں آنکھیں نہ ہوں، نپٹ اندھا ہو، اس کو کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، دنیا ہزار رنگینیوں کے باوجود اس کے نزدیک تاریک اور اندھکار میں گھری ہوئی ہو، تو بتائیے اس دنیا کی رنگینی کا اس کو کیا لطف ملے گا؟ کیا اس کی زندگی سراپا ایک مصیبت اور پریشانی اس کے لیے نہیں ہوگی؟ اگر آنکھیں بھی اس کے پاس ہیں، آپ ذرا تصور کریں کہ ایسے آدمی کا
جس کے دونوں کانوں کی سماعت اللہ رب العزت نے چھین لی ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، وہ زندگی بھر لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے، چاہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری برائی کر رہے ہیں، ہر ہلتے ہوئے ہونٹ کو اپنی برائی پر محمول کرتا ہے اور لوگوں سے بدگمان رہتا ہے، اپنوں سے۔ جب اس کا یہ حال ہے تو غیروں کے بارے میں وہ کیا کیا سوچتا ہے، ساری زندگی اس کی ٹینشن میں گزر جاتی ہے، صرف ایک ذرا سی بات سے کہ اللہ رب العزت نے اس کی سماعت چھین لی ہے۔ کیا دنیا میں کبھی اس کو اچھی اور سریلی آواز اور بھونڈی اور بد مزہ آواز میں کوئی فرق محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا لیکن قوت شامہ اس کی معطل کر دی، اس کو خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں لگتا، کسی بھی طرح کی بو اس کو آتی ہی نہیں، بہتر سے بہتر آپ عطر لے آئیے لیکن اس کے سامنے وہ بیکار ہے، کیونکہ اس کو اس کی خوشبو آتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوت شامہ اللہ رب العزت نے معطل کر دی ہے۔ تو اس آدمی کا جو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ دنیا والے اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر عطر لگاتے ہیں، خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، چاہتا وہ بھی ہے لیکن اس کے لیے بیکار ہے کہ اس کو خوشبو بدبو کا کوئی فرق ہی نہیں لگتا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے قوت شامہ تو دی لیکن ذائقہ چھین لی ہے، وہ کھاتا ہے، میٹھا بھی کھاتا ہے، کھٹا بھی کھاتا ہے، پھیکا بھی کھاتا ہے، نمکین بھی کھاتا ہے، کھارا بھی کھاتا ہے اور تلخ بھی کھاتا ہے، لیکن کیا فائدہ اس سے؟ اس لیے کہ اس کی زبان میں ذائقہ چکھنے کا مادہ ہی نہیں رہا۔ اس کے لیے میٹھا کھانا، پھیکا کھانا سب برابر ہے، کتنی ہی مرچیں ڈال دو اس کی زبان اس کو نہیں بتاتی کہ کھانے میں مرچیں زیادہ ہے، اور کتنا ہی میٹھا ڈال دو اس کی زبان نہیں بتاتی کہ یہ میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی صرف ایک قوت سے، قوت ذائقہ چھین لینے سے ہمارے لیے زندگی کا یہ لطف اور دنیا کی یہ نعمتیں بیکار و ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور آدمی کو اللہ رب العزت قوت ذائقہ تو دے دے لیکن چھین لے اللہ رب العزت اس سے قوت تکلم، بولنے کی طاقت۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان، ان کے تالو میں کوئی ایسی معمولی سی ایک کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے، وہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ گالی دے رہا ہے یا دعائیں دے رہا ہے، لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں، کیونکہ اس کی زبان باوجود بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو الفاظ ادا ہونے چاہیے وہ ادا نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ظاہری نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی جن کے بغیر ہماری زندگی کا لطف بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ قرآن شریف میں یہ تو کہا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، لیکن احسان نہیں جتایا۔ ایک احسان جتانا الگ بات ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر
کہ انہی میں سے ایک ذات کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ احسان اللہ رب العزت کا ہمارے لیے نہایت ہی اعلیٰ، عرفہ، بہتر، قیمتی اور لاجواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ کے آنے سے کیا ملا ہمیں؟ آپ کے آنے سے ہمیں ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا آیا۔ آپ کے آنے سے ہمیں پتہ چلا ایمان کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلا شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کے آنے سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا ساری زندگی کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو حق و باطل کا امتیاز کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا۔ کفر، نفاق، فسق، فجور، ان تمام چیزوں میں ہم فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتے۔ آپ آئے تو قرآن ملا، آپ آئے تو ایمان ملا، آپ آئے تو یقین ملا، آپ آئے تو اللہ رب العزت کی معرفت ملی، آپ آئے تو آپ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ پھر جنت کیسی ہے، اس کی تفصیلات، کس چیز سے بنائی گئی ہے، کتنی بڑی ہے، کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ملتی کیسے ہے، کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے تو ہم سراسر اندھکار میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا جہنم کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کس کے آنے سے پتہ چلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اسی طرح بیان کرتا رہوں، میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں، لیکن جو احسانات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیج کر ہمارے اوپر فرمائے ہیں، ان احسانات میں سے آدھے تو کیا، معمولی احسانات کا بھی تذکرہ ہم نہیں کر سکتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا درجہ دیا، مرتبہ دیا، عظمتوں اور رفتوں سے نوازا، تو کیا آپ کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حق کو بتانے کے لیے ابتدا یوں فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت جو اپنے نبی کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، ان کو عظمتیں، رفعتیں دینے والا ہے، اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کہاں؟ مقربین بارگاہ الہی فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں میں جو بہت محبوب ہیں اللہ رب العزت کے، بڑے درجے اور مرتبے پائے ہوئے ہیں، ان کی محفلوں میں اللہ رب العزت اپنے نبی کا تذکرہ
اس انداز سے کرتا ہے جس میں آپ کی ثنا ہو، جس میں آپ کی تعریف ہو، جس میں آپ کی خوبیاں ہوں، اور جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نازل کرنے کا بیان ہو۔ اور جب اللہ رب العزت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرشتے دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے فرشتے بھی ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ جب اللہ کو درود و سلام بھیجتا ہوا فرشتوں نے دیکھا تو وہ سب بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے لگے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ایمان کا معنی و مطلب بتلایا ہے، اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے، ایمان کی دولت دے کر ان کو شرک سے بچایا ہے، کفر سے محفوظ رکھا ہے، فسق سے دور کیا ہے۔ جب رب اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے، فرشتے سراپا درود و سلام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کام دائمی طور پر ہو رہا ہے، تو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، فرشتوں نے تو اللہ کو درود و سلام بھیجتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ ذات گرامی نہایت ہی محبوب ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، تاکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر مطالبے کے درود و سلام بھیجنا شروع کیا۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ رب العزت جانتا تھا، انسانوں کو، وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ایک تو انسان ظالم ہے، حق کو پہچانتا نہیں ہے، اور دوسرے جاہل ہے۔ ظالم بھی ہے، حق کو نہیں پہچانتا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کو نہ پہچانے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسی جگہ میں رکھ دینا جو اس کا حق نہیں ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، اور ایسا کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ تو اس نے اس چیز کا حق نہیں پہچانا کہ اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا، اور ایسی جگہ میں رکھ دیا جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے ظالم۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بارے میں جانتا تھا کہ ہم ایک تو حق کو پہچانتے نہیں ہیں، دوسرے ہم جاہل ہیں، جب تک بتائے گا نہیں اللہ رب العزت ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تو حکم نہیں دیا، وہ تو اپنے طور پر جان گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت کی رضامندی درود و سلام سے حاصل ہوگی، ہمارے درجے اللہ رب العزت کے نزدیک درود و سلام سے بڑھیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہی نبی محترم پر درود و سلام کی بارشیں کر دیں۔ لیکن ہم چونکہ ناواقف تھے،
جاہل تھے، حق نہ پہچاننے والے تھے، ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دے کر اپنے نبی کا حق پہچانوایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں یا ایھا الانسان نہیں کہا، ایمان کہا، کیونکہ حق کو حقیقی معنی میں پہچاننا اور نبی کی شخصیت کی معرفت کا حاصل ہونا بے ایمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نبی کی شخصیت کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے اندر، جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے، جس کا ایمان زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ بے ایمان آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی حقیقت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے درجے اور مرتبے کو کما حقہ نہیں پہچان سکتا۔ یہ ایمان والوں کا حق۔ فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال پیدا ہوا، اے نبی، قرآن شریف کی آیت کریمہ دو باتوں کا ہمیں حکم دیتی ہے، ایک تو سلام ہے اور دوسرا صلاۃ ہے۔ سلام تو ہم جانتے ہیں، ہم آتے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سے کہیں ملتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ جہاں کہیں بھی آپ کا دیدار ہوتا ہے ہم سلام کرتے ہیں۔ سلام تو ہم جانتے ہیں، لیکن صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ تو بتائیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، جواب دیا، سنو صلاۃ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ سلام تھا، یہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کی تشریح کس نے فرمائی؟ نبی نے۔ صحابہ کرام جس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ صلاۃ کیا ہے، کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے؟ نہیں آ سکتا تھا۔ صحابہ کرام پر اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں کہ انہوں نے دین کے ہر ایک مسئلے کو نبی محترم سے پوچھ کر ہمارے لیے واضح فرما دیا اور ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کے کس حکم کا کیا مطلب ہے اور اللہ رب العزت کی منشا اس سے کیا ہے۔ ہمیں بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے جو کہا کہ اے مومنو میرے نبی پر سلام بھیجو، درود بھیجو، تو اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود اس انداز سے بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جو صلاۃ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بات اور پتہ چلی، صلاۃ کے بہت سارے صیغے ہیں، صلاۃ و سلام کے بہت سارے انداز ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صلاۃ ہے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی صلاۃ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی صلاۃ ہے، اور اللہم صلی وسلم علی حبیبک ورسولک محمد یہ بھی صلاۃ ہے۔ ایک دو نہیں، صحیح روایات کی روشنی میں
30-40 سے زیادہ الفاظ صلاۃ کے آئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں ان پر، انہوں نے صلاۃ و سلام کے مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی، جن کتابوں میں سب سے مفصل، بہتر اور تحقیقی کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب۔ صلاۃ و سلام کے سلسلے میں جتنی تحقیقی کتاب اور جتنی تفصیلی کتاب انہوں نے لکھی، آج تک کسی دوسرے کو اتنی کتاب، اتنی تفصیلی کتاب لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان کے بعد جتنے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی، ان کی کتاب سے استفادہ کیے بغیر کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو وہ بتلاتے ہیں کہ 30-40 سے زائد الفاظ صلاۃ کے صحابہ کرام سے، رسول اکرم سے، تابعین اعظام سے مروی ہیں، لیکن یہ سارے صلاۃ کے الفاظ، ان کی صورت تقریباً ایسی ہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے درخواست کرتا ہے۔ کس بات کی؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ میرے نبی پر رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، آپ کی آل و اولاد پر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، ایسے ہی جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی سے پہلے اللہ رب العزت نے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت انبیاء کرام میں بہت بڑی، بہت عرفہ اور اعلیٰ شخصیت، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کو یہ شخصیت اتنی محبوب اور یہ شخصیت اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی و رسول آئے، اللہ رب العزت نے انہی کی اولاد میں بھیجے، نازل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، اور حضرت یوسف ہی کی اولاد میں ہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس درمیان میں 1-2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ سارے کے سارے آپ ہی کی اولاد سے تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں ایک در یتیم عطا فرمایا۔ در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جو سیپی میں جب ابر نیساں برستا ہے اور سیپیاں سمندر کی تہہ سے آ کر اوپر سطح آب پر اپنا منہ کھول کر ابر نیسا کے ایک قطرے کو لینے کے لیے بے-تاب رہتی ہیں، تو اللہ رب العزت ایسا ہوتا ہے کہ ابر نیسا کا ایک قطرہ کسی سیپی میں جاتا ہے تو
قطرہ گرنے کے بعد پھوٹ جاتا ہے تو اس کے جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اس سیپی میں اتنے ہی موتی بن جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کی قیمت مارکیٹ میں، بازار میں ان کے حجم کے اعتبار سے تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی سیپ ایسی ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے اور منہ کھولے ہوتی ہے، اور جیسے ہی قطرہ آتا ہے ویسے ہی بند ہو جاتی ہے، وہ قطرہ پھوٹ کر کئی حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا، جوں کا توں یوں ہی ایک رہتا ہے۔ تو وہ اس ایک سیپی میں ایک موتی بنتا ہے جو کئی موتیوں سے زیادہ نفیس، بہتر، اچھا، لاجواب، قیمتی، روشن اور تابناک ہوتا ہے۔ اور در یتیم اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دوسرا جڑواں نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو در یتیم عطا فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ کے اکیلے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھی اکیلے نبی ہیں، اور اپنے باپ عبداللہ کے بھی اکیلے بیٹے ہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، در یتیم ہے حقیقی۔ اس لیے جو درجہ اور مرتبہ اس ظاہری دنیا میں در یتیم کا ہوتا ہے کہ وہ تمام موتیوں پر سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، قیمتی، لا جواب اور بے مثال ہوتا ہے، ایسے ہی یہ نبی ایک ہونے کے باوجود سارے نبیوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور عرب والوں کے لیے ان کو مبعوث کیا۔ جب درود پڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، تو آپ دیکھیں اکثر لوگ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں، وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد پر درود، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اے اللہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ ایک بار تو ہم نے مستقلاً نبی اور آل نبی پر درود بھیجا، اور دوسری بار ضمناً، کیونکہ آل ابراہیم الگ نہیں ہے، آپ بھی آل ابراہیم ہیں، آپ بھی آل ابراہیم ہیں، تو ایک بار مستقلاً آپ پر درود بھیجا، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، اور دوسری بار ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیج کر اپنے نبی اور آپ کی آل کو اس میں شامل کر لیا، کیونکہ آپ آل ابراہیم بھی ہیں، کیونکہ آپ ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ درود سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ آج کی مجلس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں ایک بات کہہ کر۔ ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ شریعت نے درود و سلام تو بتایا، لیکن درود و سلام پڑھنے کا طریقہ نہیں بتلایا، لہذا وہ طریقے اپنے طور پر
استعمال کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اختراع کر رہے ہیں، گھر بیٹھے بنا رہے ہیں من گھڑن طریقے۔ لہذا آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم سلام پڑھیں تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، احترام میں، تعظیم میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ احترام و تعظیم جو آپ نے نکالا ہے اپنے گھر میں، آپ کے مولویوں نے نکالا ہے اپنے گھر سے، کیا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے زیادہ بہتر و افضل ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو گستاخ ہیں آپ۔ اتنا بڑا الزام ایک مومن کو گستاخ رسول کہہ دیا جائے، اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی گالی۔ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس آدمی پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ تو نبی کا گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے آپ کی شان میں، تو یہ معمولی بات ہے۔ اس سے بڑی گالی اور کوئی ہو نہیں سکتی ایمان والے کے لیے۔ اور کوئی بے ایمان ہے تو اس کا تو کوئی ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ دیجئے آپ اس کے لیے۔ لیکن ایمان والے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رسول اکرم کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے، شریعت کے ہر حکم پر جہاں تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس آدمی پر آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ کس بنیاد پر؟ کون سی گستاخی کی اس نے؟ کہا یہ گستاخی کی کہ سلام پڑھا گیا تو بیٹھا رہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ گستاخی کیا ہے۔ سلام کے وقت کھڑے نہ ہونا، بیٹھے رہنا، یہ گستاخی ہے؟ یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اس کو نظر انداز کر کے، اس کو ناکافی سمجھ کر، اس کو گستاخی والا طریقہ مان کر ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا، یہ احترام ہے یا گستاخی ہے؟ اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، شریعت کی شان میں آپ گستاخی کریں اور جو شریعت کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں، ان پر الزام لگا دیں آپ کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی اندھیر نگری اور اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو اب میں وضاحت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ رب العزت نے 3 بڑی حیت رکھی ہے۔ ایک قیام ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پھر اس سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس سے مانگنا بھی اس کی تعریف ہے اور اس کی تعریف کرنا کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے، ساری کائنات کو تو ہی کھلاتا پلاتا ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ تو قیام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں۔
ایک دوسری ہیئت شروع ہوئی، قیام سے فارغ ہو کر ہم جاتے ہیں رکوع میں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ رکوع ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، جھکتے ہیں اس کے سامنے، اس کے دربار میں جھکتے ہیں، جھک کر ادب بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف۔ اس کے دربار میں جھک کر بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اس کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ ایک تیسری ہیئت ہے، جب رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو ہم جاتے ہیں سجدے میں۔ سجدے میں بھی گر کر اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد 2 رکعت اگر ہم پڑھتے ہیں تو 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں اور اس بیٹھنے میں پڑھتے ہیں کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی۔ ہمارے رب نے ہمیں نبی پر سلام بھیجنے کا جو طریقہ پسند فرمایا وہ طریقہ قیام کا نہیں ہے۔ اگر نبی پر درود و سلام بھیجنا اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کر پسند ہوتا تو جیسے اپنی تعریف قیام میں ہمیں کرنے کا حکم دیا، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے بھی قیام کی صورت کو پسند فرماتا ہے، لیکن قیام میں درود و سلام نہیں۔ تو رکوع میں جو عاجزی اور انکساری کی نہایت اعلیٰ شکل تھی اس میں بھی درود و سلام نہیں۔ سجدے میں جو انتہا ہے عاجزی اور انکساری کی، خشوع و خضوع کی، اس میں بھی درود و سلام نہیں۔ جب بیٹھے دونوں پیر موڑ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب میرے نبی پر سلام بھیجو۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو دیکھو، قیام کی حالت اللہ رب العزت کو درود و سلام کے لیے پسند نہیں، رکوع کی حالت درود و سلام کے لیے پسند نہیں، سجدے کی حالت درود و سلام کے لیے پسند نہیں۔ کون سی حالت پسند ہے؟ بیٹھے رہنے کی۔ بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ صلاۃ میں کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ نہ بہکا دے آپ کو کہ میاں یہاں تو صرف سلام کا ذکر ہے، اس میں درود کہاں ہے؟ تو درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد۔ تو وہاں صلاۃ سے مراد رحمت، تو یہاں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھی ہے، درود بھی ہے۔ تو صلاۃ و سلام بیٹھ کر پڑھنا، یہ ہے حکم میرے رب کا، یہ ہے طریقہ بتایا ہوا میرے نبی کا، یہ ہے وہ طریقہ جس کو زندگی بھر رسول اکرم نے فالو کیا، یہ ہے وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام خلفائے راشدین چلتے رہے زندگی بھر، یہ ہے وہ طریقہ جس کو اپنایا تابعین نے، تبع تابعین نے، امامان دین نے، اور یہ طریقہ چلتا رہا یہاں تک کہ 14ویں صدی میں کچھ لوگ ہندوستان میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کا تیا پاچا کیا
اپنی مرضی سے احترام کی نئی نئی شکلیں نکال لیں، جن کی تائید قرآن سے نہیں ہوتی، حدیث سے نہیں ہوتی، طریقہ نبوی سے نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے مسلک اور مذہب سے نہیں ہوتی ہے، تو صرف ہندوستانی ذہنیت اور ہندوستان کے اس طرح کے لوگوں سے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو طریقہ سلام اور درود پڑھنے کا اہل سنت کے یہاں معمول بہا رہا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے تابعین، تبع تابعین، امامان دین، محدثین و مفسرین کے زمانے سے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا، یہی طریقہ افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، دین والا ہے، اسی میں احترام ہے، اسی میں تعظیم ہے، اسی میں تکریم ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو زبردستی کھڑا کر کے، مائک لگا کر، کان پہ ہاتھ رکھ کے، چیخ چیخ کے بناوٹی سلام اور بناوٹی درود پڑھنے کی کہ ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، یہ نہ سلام ہے، نہ یہ درود ہے، اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے شریعت میں، نہ اس کی وہ فضیلت ہے جو فضیلت درود و سلام کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ ابتدائی و تمہیدی بات ہو گئی، درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔